اس دنیا میں تشریف لائے، فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ہم کنت ہمچین سے با ہمچین سے پرواز، کبوتر با بابا۔ جب آدمی جیسا رہتا ہے ویسے ہی لوگوں سے اس کو دوستی بھی ہوتی ہے، اسی لوگوں کے ساتھ جاتا بھی ہے، جنسیت کا ایک نقل ہوتا ہے۔ حضرت علی سے کسی عورت نے کہا میرا بچہ چھت پہ چلا گیا ہے اور میں جاتا ہوں جب پکڑنے کے لیے تو بچہ ماں بولنے لگی مجھے دیکھ کے اور بھاگتا۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں چھت پر میں گئی، کہیں وہ بھاگنے کے چکر میں چھت سے نیچے نہ جائے، منڈیر چھت پہ نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں اور چھت پہ بچہ رہے تو یہ بھی مجھے ڈر ہے، اور جتنے بلاتی وہ بھاگتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مت جاؤ، چھت پر ایک بچے کو بھیج دو، بچہ دیکھے گا وہ خود آ جائے گا اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے، پھر تم اسے پکڑ لے۔ تو واقعی اس نے بچے کو ایک رکھا، بھیجا چھت پر، بچے کو دیکھا تو اس کا بچہ آ گیا۔ تو ہوتا یہی ہے، جنسیت کی طرف کھنچاؤ کرتی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جب بچوں کو دیکھتا تھا، اپنے عمر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، میں جب جاتا تھا ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لاؤ میں مشورہ کروں، لاؤ میں کھیلوں، لاؤ ان کے ساتھ رہوں، تو فرماتے تھے غیب سے آواز آتی تھی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ، اے برکت والے میری طرف آ۔ فرماتے یہ آواز سن کے میں پہلے تو ڈر گیا، اس لیے کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ آواز سن کے ڈرتا تھا، ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، کوئی پکارتا ہے علیہ یا مبارک میری طرف آؤ، میں ڈر کے بھاگتا تھا، ماں کے گود میں چھپ جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس آواز سے میں مانوس ہونے لگا، اس آواز سے مجھے محبت ہونے لگی، اس آواز کی طرف رغبت ہونے لگی اور میں اس آواز کی طرف کھنچاؤ کرنے لگا۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے اپنے طرف راستہ دے نہ دے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ، اے برکت والے میری طرف آ۔ تو وہ ابھی بچے ہیں چھوٹے سے، اور اللہ تعالیٰ خود آواز دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بھی جا رہا تھا تاکہ میں کائنات کی سیر کروں، کل سیرو فلر قرآن کی آیت بھی ہے، کہو روئے زمین کی لوگ سیر کریں، اس لیے کہ جب روئے زمین کی سیر کریں گے تو اللہ کی نشانیاں دیکھیں گے، خطرات کیسے لوگ رہتے تھے، آج وہ گھر اجاڑ ہو چکا ہے، آج برباد ہو چکا ہے، پودا اگتا ہے پھر اس کے بعد سوکھ جاتا ہے، کانٹے بن جاتے ہیں۔ زمین میں جب گھومو گے عبرت پیدا ہوگی، بصارت پیدا ہوگی، تو زمین سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سیرو فی الارض، اے محبوب اپنے امتیوں سے کہیے روئے زمین کی سیر کریں، قوم عاد کا جو مسکن دیکھیں، بڑی بہادر قوم تھی، آج کیا ہوئی، ان کے کھنڈرات آج باقی ہیں۔ قوم سمود کے ہنگامے دیکھیں، قوم نوح کی کیفیت دیکھیں، بڑے بڑے جابر اور ظالموں کو دیکھیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضور شیخ عبد
القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بھی نکلا سیر کرنے کے لیے تاکہ روئے زمین کا مشاہدہ کروں، دیکھوں، عبرت حاصل کرو۔ فرماتے ایک بیل جا رہا تھا، بیل نے میری طرف منہ گھمایا اور کہا ما خلقت بہذا وما امرت ھذا، اے عبد القادر جیلانی تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، نہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے، چاہے ہوئے زمین پہ پھیلے، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے حکم ہوا کرتا ہے، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، نہ تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں تنبیہ میں آ گیا، واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں نے اپنے ماں کو یہ پیغام سنایا کہ آج ایک بیل مڑ کر کے مجھ سے وہ کہہ رہا ما خلقت بہذا وما امرت، اس کے لیے نہ تجھے حکم دیا گیا ہے نہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بولتا، اس کے دماغ کی بات تھی، آدمی بولتا سوچتے ہو سکتا یہ نصیحت کر رہا، لیکن ایک بیل جسے انسانوں کی بولی نہیں آتی، جو خاموش رہتا ہے، اور جانوروں میں سب سے زیادہ شاید خاموشی اگر کسی کی ہوتی ہے تو بیل ہی کی ہوتی ہے، بہت کم وہ بولتا ہے، اکثر کے ساتھ خاموش رہتا ہے۔ اس کو مہر لگا دیا تھا جبریل امین نے تاکہ یہ زیادہ بات نہ کرے، اب وہ بول رہا فصیح بلیغ عربی میں۔ آپ نے اپنی والدہ کو لا کر کے پیغام سنایا کہ مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، نہ اسے حکم دیا گیا ہے، یہ بیل مجھے کہہ رہا ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ ماں سمجھ گئی، ماں بھی ولیہ تھی، باپ بھی ولی تھے، نانا بھی ولی تھے، آپ کی تربیت بھی ولیوں کے درمیان ہو گئی تھی، اور آپ کی ولایت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ سے اب پوچھا آپ کے بیٹے سید عبد الرزاق نے، ابا حضور آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرشتے تو ہمارے کندھے پر بھی بیٹھے ہیں، کیا ہم کو نظر آتے ہیں؟ فرشتے تو ہمارے آنکھوں کے پاس بھی رہتے ہیں، فرشتے تو ہمارے منہ کے پاس بھی رہتے ہیں، فرشتے تو ہمارے آگے پیچھے بھی رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی جماعتیں 8 فرشتے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس رکھتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ کچھ کا فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے نام اعمال لکھیں، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اس کے درود شریف سرکار تک لے جا کر کے پہنچائے، کچھ فرشتے کی ڈیوٹی ہے یہ گھمنڈ کرے تو ماتھا ٹھوکے اور یہ تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ سے بلندی کی دعا کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے بھی ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ وہ فرشتے نہیں ہیں جو سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے بیٹے عبد الرزاق، میں جب 10 سال کا تھا تو میں مکتب جاتا تھا تو میں اپنے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھتا تھا، 1-2 نہیں، اور نورانی چہرے والے میرے ساتھ مجھے مکتب چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ علم حاصل کرنا بڑے بزرگی کی دلیل ہے، بڑی فضیلت کی دلیل ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ جب کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان پیدا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے سرکار نے فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو جو قرآن کا علم حاصل کرنے جاتا ہے، جو حدیث کا علم حاصل کرنے جاتا ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ عالم دین کے پاس جا کر کے جاتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو ہر قدم پر اسے 1000 سال عبادتوں کا حافظ رکھتا ہے۔ نوشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد پاک
1000 ہر قدم پر عبادتوں کا اسے ثواب دیا جاتا ہے. اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جائے تو مردے کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. آبادی سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ آبادی والوں پہ کرم کرتا ہے. یہ تو قرآن سیکھنے والے کا مرتبہ ہے، پھر سکھانے والے کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آج وہ فرشتے ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن وہ فرشتے چند فرشتے نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری نورانی جماعت دیکھتا جو مجھے مدرسے کو چھوڑنے جاتے ہیں. آج ماں جب اپنے بچے کو لے کر کے مدرسے کی طرف لے کے آتی ہے، باپ اپنی انگلی پکڑا کر کے بچے کو مدرسے کی طرف لے کر کے آتا ہے، یہ تو بڑے کرم کی بات ہے، بڑے احسان کی بات ہے. ام خیر فاطمہ وہ سیدہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، پردے کا حکم ہو چکا تھا، باہر نکل نہیں پا رہی تھی. ابا حضور موسیٰ سارے پردہ کر چکے تھے، عبداللہ سامعین وہ بھی پردہ کر چکے تھے، اب کوئی نہیں تھا. عبد القادر کو کون جاتا چھوڑنے کے لیے؟ یہ رسم کون ادا کرتا؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت مجھے لے جاتی تھی مکتب میں چھوڑنے کے لیے. یہ تو فرشتوں کی جماعت لے جاتی تھی مکتب میں چھوڑنے کے لیے. یہیں پر بس بات نہیں، بات ختم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں چلا جاتا تھا تو فرشتے کہتے تھے اے بچے اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. پتہ چلا اسی لیے تو سرکار نے فرمایا ایک لوگوں اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد کوئی چیز سب سے افضل بنائی ہے، کوئی چیز سب سے فضیلت والی بنائی ہے تو علم بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت رکھی ہے. سرکار نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. میری وراثت یہ کوئی کھانا پینا اور گھریلو سامان نہیں ہے، میری وراثت علم ہے. جو بٹے گی تو اللہ کے ولی ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سرکار کی وراثت ہے. آپ نے فرمایا فرشتے پکارتے تھے تو گویا جب فرشتے پکارتے تھے جگہ کشادہ کرنے کے لیے تو بچے سنتے بھی تو تھے، تبھی تو بولتے تھے، تو بچے کشادہ کرتے تھے. عبد القادر جیلانی کو سب کے درمیان میں جگہ دیتے تھے. آپ فرماتے تھے جبھی سے مجھے یقین ہو گیا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ تو روزے اثر کی بات ہے، وہ تو اللہ نے جب منتخب کی تو سرکار قریب عہدے پاک فرماتے ہیں میں سارا جانتا تھا، یہ بچپن میں کچھ باتیں چھپا دی جاتی ہیں تاکہ بچپن پروان چڑھے، آدمی کی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ ساری باتوں کے ساتھ ظاہر نہیں کرتا، وہاں ہوا تھا تو ساری چیزیں چھپا دی گئی، یہاں اتنا ظاہر کیا گیا. اسی لیے فرمایا علم ناسوت اور ظاہر میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں اسی وقت جانا کہ اللہ تعالیٰ کا میں برگزیدہ بندہ ہوں، میں ولی ہوں. جب یہ قرآن پڑھ لیا 10 سال کی عمر ہو گئی، 11 سال کی عمر ہو گئی، 16 سال کی عمر ہو گئی، 17 سال کی عمر ہو گئی. اب 17 سال کی عمر میں آدمی کتنی جانکاری کر لیتا ہے لیکن نہیں علم کی حدیں نہیں ہوتی ہیں. سرکار کا علم پڑھنا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھنا ہے، فقہ پڑھنا ہے، فقہ کی پوری تعلیم حاصل کرنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیل کے ذریعے سے جب آپ کو کہلوایا آپ نے اپنی امی جان کو آ کے کہا، امی جان سمجھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا. جملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جملے سارے نہیں سمجھ پاتے. آپ کے بیٹے عبد الوہاب پڑھ کر کے آئے، اس زمانے کی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے. کہنے لگے ابا حضور اگر اجازت دیتے تو آج میں بھی بات کروں، آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے بات کروں. بیٹے تھے عبد القادر کے، کلیجے سے لگا کے رکھا تھا، بیٹے کو پیار کیا تھا، سچ مچ باپ کی صحیح اولاد تھے. علم مصطفیٰ بھی حاصل کیا تھا، دین کا علم بھی حاصل کیا تھا. آپ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ،
ایک باپ کو تو خوشی ہی ہوگی اس کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر کے واز کرے، باپ کتنا خوش ہوگا۔ حضرت عبدالوہاب بیٹھ گئے ممبر پر، بیٹھنے کے بعد تقریر کر رہے ہیں، پورا علم، پورا نکتہ، پوری تفصیلیں، پوری فقہ بیان کر رہے ہیں، لیکن سننے والوں کے دلوں میں جوش و خروش نہیں پیدا ہو رہا ہے، جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تب پتہ چلا کہ علم کی گہرائیاں بولنے سے جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، آدمی نہیں جھومتا ہے، کچھ بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ بات آپ نے کہا ابا حضور میں نے اتنا علم کے نکات بیان کیے، نہ کوئی جھوما، نہ کسی نے واہ واہ کیا، نہ کسی کے دل میں بات اثر کی، نہ کسی کو جذبہ پیدا ہوا، نہ کسی کو تڑپ پیدا ہوئی۔ آپ نے کہا اچھا بیٹے تو اتر جا، وہ اتر گئے۔ عبدالقادر جیلانی بیٹھے، کہا آج اس کی ماں نے دہی بنایا تھا، دہی ایک شکار پہ، ایک شکارے کو اوپر لے جا کر کے رکھ دیا رسی میں، جو اوپر بنا کر کے لٹکاتے ہیں، ایک چوہا آیا رسی کاٹ دیا، دہی گر گئی، بلی آ کر کے کھالی۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں کے اندر جوش و خروش ہو گیا، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنسو کی قطاریں جاری ہو گئی، دامن تر ہو گئے۔ آپ نے کہا ابا حضور کیا کہہ دیا آپ نے، کیا سمجھا دیا، یہ کون سا شکارہ لٹکا ہوا تھا، کون سی دہی گری تھی اور کیسے بلی نے کھایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے میں یہ سمجھا رہا تھا یہ تمہاری زندگی ہے دہی کی صورت میں، یہ چوہا جو ہے یہ دن کی صورت میں روز بروز کاٹتا چلا جا رہا ہے، اور وہ دہی بلی کی صورت میں اسرائیل ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری زندگی حرف کرنے کے لیے۔ یہ دن ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تم مر جاؤ گے۔ میں نے ایک مثال کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا بیٹے حال تو تم نے پیدا کر دیا، حال بھی پیدا کرو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پروان مگر جب دلوں پر بیتے گی تب اس کا اثر ہوگا، جب دل میں غم ہوگا بولنے والے کا اثر ہوگا، لوگوں کے دلوں پر اس کا بھی اثر ہوگا۔ اور جب دل ہی میں درد نہیں، دل ہی میں تڑپ نہیں، دل ہی میں بے قراری نہیں، تو سامنے والا کیا سنے گا، اس کو طرف کیا پیدا ہوگی۔ تو بات ہوئی ایک تھی، ماں خلقتا بہذا، اس بیت نے کہا کہ اے عبدالقادر جیلانی تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، لا ولا امرت بہذا، اور نہ اس کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ امی جان سمجھ گئی، امی جان نے کہا بیٹے میں سمجھ گئی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ راستے سفر باندھ دیا گیا۔ آج آدمی مرتے 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 مر جاتا ہے، لیکن اپنی دولت کو بیٹوں میں نہیں تقسیم کرتا، کہ وہ سمجھتا نہیں کہ ہم مریں گے، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے خضر علیہ السلام کی روح لے کے آئے، وہ زندگی لے کے آئے۔ اور حالت یہ ہے کہ جب باپ آنکھ بند کرتا ہے بیٹے جھگڑا کرتے ہیں، سونا کہاں ہے، بینک بیلنس کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، بڑے بھائی کو گھر چپ دے دیا، چھوٹے بھائی کو گھر چپ دے دیا۔ ابھی ام الخیر فاطمہ کے سامنے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اجازت چاہی تھی، ایک اشارے میں کہ میں علم دین حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ 80 اشرفیاں ہیں جو تیرے باپ سے مجھے ملی تھی، یہ صدقے میں مجھے ملی۔ تو گویا ماں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا نہیں تھا، بچا کے رکھا تھا ان کا سارے زندگی، ورنہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، نہ جانے کیسے انہوں نے زندگی گزاری، نانا بھی گزر گئے تھے۔ 80 کی 80 اشرفیاں ویسی دھری اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ماں کتنی سابرہ تھی کہ اگر باپ نے بچوں کا درگاہ چھوڑا تھا تو اس نے ذرہ برابر خرچ نہیں۔ اس نے کہا یہ 40 اشرفیاں تیرے چھوٹے بھائی کے لیے ہے، 40 اشرفیاں تو جا رہا ہے، راستے میں میں تیرے صدری میں سل دیتی ہوں، وہاں جا کے خرچ کر لینا،
اے بیٹے اب تجھ سے ملاقات نہ ہوگی، ہو سکتا ہے دیکھنا نہ ہو۔ 78 سال کی ہو گئی تھی ام الخیر فاطمہ، آپ نے کہا ملاقات تو نہ ہو سکے گی، ہو سکتا ہے پھر میں نہ مل سکوں، لیکن میں تمہیں دعاؤں کے ساتھ ساری زندگی تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ ماں کی دعا بیٹے کے لیے بڑی عظیم دعا ہوتی ہے۔ ماں بیٹے ایک نصیحت کرتی ہوں، چلتے وقت کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کو ہمیشہ شعار بنائے رکھنا، سچ بات پہ قائم رکھنا۔ وہ عبد القادر جیسا بیٹا، ام الخیر فاطمہ جیسی ماں، وہ کہہ رہی ہے بیٹا گرہ بھاگ رہا ہے، امی حضور ٹھیک ہے، نہ بیٹا ضد کر رہا ہے کہ دولت اب کو اور زیادہ دے دیجیے، نہ یہ بھی کہہ رہا نہیں اسے واپس رکھ لیجیے۔ اس لیے کہ جب سفر میں چلتے ہیں تو زیادہ راہ ہونا ضروری ہے۔ لے کے چلنے کے بعد ہمدان پہنچے، قافلہ خیریت کے ساتھ ہمدان تک پہنچ گیا میلان سے۔ 400 کلومیٹر وہاں سے بغداد پڑتا ہے۔ ہمدان سے جو ہی آگے بڑھے، احمد بدوی کر کے ایک بہت بڑا جاسوس تھا، بڑا طاقتور، اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ جو ہی ہمدان سے آگے بڑھے، 7 ڈاکوؤں کے ساتھ اس نے آ کے پورے قافلے پر حملہ کر دیا۔ کچھ روایتوں میں 40 بھی آیا ہے، لیکن اکثر میں یہی آیا ہے کہ نہیں وہ لوگ 60 تھے۔ حملہ کیا گیا، یہ قافلے والے کیا لڑتے، ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری، لڑنا بھیڑنا جن کی عادت ہو، جو پورا ٹرینڈ ہو، جو بیابانوں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں لڑتا ہو۔ ایک بزنس مین یا قافلہ تجارت کرنے والا وہ کیا ان سے مقابلہ کرے گا؟ سارے کے سارے ہار گئے، ہمتیں ختم ہو گئی، سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، سب ایک دم حسرت زدہ نگاہوں سے، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پورا کا پورا مال چھین لیا گیا۔ اس افسوس اور حسرت اور غم کے بعد اللہ تعالیٰ واقعی فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ ڈاکو نے دیکھا 18 سال کا ایک بچہ، چہرہ تر و تازہ ہے، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں۔ انہوں نے کہا عجیب اس کی کیفیت ہے۔ ایک ڈاکو پاس میں آیا، آنے کے بعد کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سونے کی اشرفی 40 ہو جانا، آج کے زمانے میں ایک اشرفی کی قیمت 30,000 ہو جاتی ہے، تو 40 اشرفیوں کی قیمت کا ریٹ لگا لیجیے۔ یہ تو امیر آدمیوں کی بات ہے۔ ایک 18 سال کا بچہ اس طرح سے کہے گا تو ڈاکو یہی تو سمجھے گا کہ مذاق کر رہا، ہنسی کر رہا ہے۔ 40 اشرفی کیسے لے کے چلے گا؟ عربی 40 تولہ سونا ہو جاتا ہے، ایک تولے کے ایک اشرفی ہوا کرتی تھی، تو 40 سونا یہ کیسے لے کے چلے گا؟ آج آدمی 5-10 تولہ سونا لیتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ کیسے لے کے چلیں گے؟ بہرحال اس نے جا کر کے دوسرے سے کہا، اس نے بھی آ کر کے ایسی کہا۔ آپ نے کہا ہاں ہے، تو وہ حیرت ہو گئی، چہرے پہ کبھی بھی نہیں، یہ کوئی دیوانہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے، حشاش و بشاش ہے، اس طریقے سے جملہ بول رہا ہے۔ دونوں نے جا کر کے اپنے استاد اور سردار سے کہا ایک بچہ ہے 18 سال کا، وہ عجیب طریقے سے گفتگو کرتا۔ سردار نے پوچھا کون سا؟ احمد بدوی نے کہا کیا گفتگو کر رہا؟ کہہ رہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں۔ کوئی بتاتا ہے دولت تو چھپانے کے لیے ہوتی۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر کے لایا گیا، اور جب بلا کر کے لایا گیا تو سردار نے پوچھا بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے 40 اشرفیاں۔ کہاں ہے؟ کہاں صدری کے نیچے استر میں میری امی جان نے پھر دیا تھا۔ کہاں دکھاؤ، خود نہیں چھینا،
اس لیے اس کو یقین ہی نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا مذاق کر رہے ہیں۔ اگر سمجھتا یہ صحیح بول رہے ہیں تو صدری اتار لیتا، کاٹ کر کے چھین لیتا، کانوں کی بالیاں چھین لی جاتی، کان چھین جاتے، گلے سے انگلیاں چھین لی جاتی ہے، ڈرا نہیں جاتا ہے۔ اس کو تو یقین ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا اسی لیے دیکھا آپ نے جیکٹ خود اتاری، استر خود کھولا، سلائی خود پاڑی، اس کے سامنے پورے کے پورے 40 رضیاں گرا دیا۔ عبد القادر جیلانی جب سچ دنیا بولتی ہے تو سچ بولنا تو اچھی بات ہے، لیکن جب عبد القادر جیلانی سچ بولے گا تو سچ کی معراج ہو جاتی ہے، اس جملے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہی جملہ ہم بولیں گے کوئی اثر نہیں ہوگا، وہی عبد القادر جیلانی بولیں گے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ وہی قل اللہ شریف ہم پڑھیں گے مٹی مٹی رہے گی، وہی جنید بغدادی پڑھیں گے تو مٹی سونا بن جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کے سچ بولنے میں ہم رات دن ڈاکوؤں سے بولتے رہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ ڈاکو توبہ نہیں کرے گا، لیکن عبد القادر وہ ہے جو توبہ کرانے کے لیے آیا ہی ہے۔ آپ نے سچ بولا، اشرفیاں گرا دی گئی، حیرت سے منہ دائیں دیکھنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ عبد القادر نام ہے، تو نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے مذاق کر رہے ہیں، ایسی جگہ تو نے چھپا کے رکھا تھا، چھپایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ ظاہر نہ ہو، تجھے بتانے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ اگر تو نہ بتاتا تو ہم تو جان بھی نہیں پاتے، تو نے کیوں بتا دیا؟ وجہ کیوں بتا دیا؟ یہ نہیں آپ نے کہا کہ سچ بولنا ہماری عادت ہے، ہم سچوں کی اولاد ہیں، سچ بولنا قرآن میں آیا ہے، قرآن آپ پڑھ چکے تھے، 18 سال کے ہو گئے تھے، سچ بولنا حدیث میں آیا ہے، سچ بولنا اسلام کا شعار ہے۔ عبد القادر جیلانی کے زبان سے جو جملہ ادا ہوا وہ جملہ یہ ادا ہوا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت ہے، رسول اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت ہے، لیکن ماں باپ کا حکم ماننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس پر بھی نوازا کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا، اتنا کہنا تھا، شیخ احمد بدوی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، رونے لگا، ہچکی بچ گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، اپنے رب کا حکم توڑتے توڑتے ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جان مار رہے ہیں، قافلے کو غارت کر رہے ہیں، آبادیوں کو تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مفلس و قناص بنا رہے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے۔ اے بچے، کمال کی بات ہے، تیری ماں نے کہا تو اتنا پابند ہے اپنی ماں کا، اور ہم اپنے رب کی یہ ساری چیزیں توڑ کے چلے آ رہے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا سب سے پہلے کن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں توبہ کی؟ آپ نے کہا وہ 60 ڈاکو تھے جنہوں نے عبد القادر کے ہاتھ میں توبہ کی۔ اللہ نے 60 کو ولی بنایا۔ یہ پہلے توبہ کرنے والے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں تھے، جو متقی نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، جو بڑے عابد و زاہد نہیں تھے، گناہوں میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی، گناہوں سے ملوث تھے۔ اسی لیے سرکار آج نے کہا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اے عبد القادر جیلانی نگاہ کر دیجئے تو میرا بھی دل صاف ہو جائے۔ دوسرے ڈاکوؤں سے کہا کہ اب ہم نہیں یہ کام کریں گے، ہم نے توبہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر برائی میں تو ہمارا امام تھا، ہمارا سردار تھا، تو اچھائی میں ہمیں چھوڑ دے گا، اس میں بھی ہم تیرے اپنا سردار مانتے ہیں، اس میں بھی تو ہمارا سردار ہوگا۔ یہاں تک کہ ان سارے لوگوں نے توبہ کیا۔ وہ قافلے والے دیکھا برکت کیا ہوتی ہے، ایک بچے کی سر سے اس کو توبہ نصیب ہوئی، ان کا پیسہ واپس ہوا، اور سارے قافلے والوں کا جو ہے ان کا مال و اسباب جو لوٹا گیا تھا، تو ایک اللہ والا تو بے غم ہوتا ہے، اس کے دامن میں رہنے والوں کو بھی اللہ بے غم کر دیتا ہے۔ ان کا بھی پیسہ واپس آ گیا، ان کے بھی مال و اسباب واپس آ گئے۔
بات کہا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ام الخیر فاطمہ، اے عبد القادر جیلانی کی ماں، اے عبداللہ سومئی کی بیٹی، میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے تو اور بھی احکام ہیں، آپ نے نماز کی وصیت کیوں نہیں کی، روزے کی وصیت کیوں نہیں کی، حج کی وصیت کیوں نہیں کی، اور قرآن کے اتنے احکام ہیں، آپ نے خالی سچ ہی بولنے کی وصیت کی، بیٹا جا رہا ہے اور بھی تو دوسری وصیتیں کر سکتی تھی، ایک ہی وصیت پر آپ کیوں ٹک کے رہ گئی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، سچ نہ بولنا تو واقعہ جواب دے گا، اے لوگوں عبداللہ سومئی ولی ہیں تو ان کی بیٹی ام الخیر فاطمہ بھی ولی ہے، وہ جواب دیں گی، ارے سنو عبد القادر جیلانی کو راستے میں یہی واقعہ پیش آنے والا تھا اور اسی واقعے پر قافلے والوں کی بھی غم خوشی سے تبدیل ہونے والی تھی، 60 لوگ بڑے ہونے والے تھے، اسی واقعے کے ذریعے سے حالات بدلنے والے تھے، میں جانتی تھی، اس لیے عبد القادر کو اسی بات کی میں نے ورنہ وصیتیں تو اور ہیں، جب بچہ کیا ہوتا ہے مائیں کیسی وصیتیں کرتی ہیں، لیکن انہیں چن کے رکھ دیا، پتہ چلا خیر فاطمہ بھی کتنی دورست نگاہوں سے دیکھ رہی۔ آپ فرماتے ہیں اب قافلے والے جب سن لیے اور دیکھ لیے کہ میرا مال واپس ہو گیا، تو جس کی وجہ سے واپس ہوا اس کی عزت کی جائے گی کہ نہیں، اس کی قدر کی جائے گی کہ نہیں، اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا کہ نہیں۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ وہ دنیا کا نہیں کھاتے تھے، کھلانے کے لیے آئے تھے، بغداد پہنچتے پہنچتے 40 اشرفیاں ختم ہو گئی، یہ ہے سخی گھرانہ۔ آپ فرماتے ہیں بغداد میں جب میں داخل ہوا تو میرے پاس کچھ نہیں، ایسا انہوں نے قافلے والوں پہ خرچ کیا، قافلے والے تو عزت کیے ہی ہوں گے، قدر کی نگاہوں سے دیے ہی ہوں گے، لیکن وہ سید ہے عبد القادر جیلانی، سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ صالح سے جی وہ میرا روحانی بیٹا ہے، سرکار سخی تھے، سرکار آتے آتے فرماتے ہیں ساری 40 کی 40 اشرفیاں ختم ہو، مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا، لینے کے بعد کھانے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے، پینے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے، فرماتے ہیں 20 دن کا دن گزر گیا، 20 دن گزرنے کے بعد اب میں نے کہا کچھ کھاؤں کچھ پیوں، اس لیے کہ اب کیا کروں گا، کہتے مدرسے میں کچھ نہ ملا، باہر نکلا، کسرا کے کھنڈرات سے محل کے بغداد کے باہر، میں کہا لاؤ، اس زمانے میں فاقہ بہت زیادہ ہوتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا، دیکھا تو نہیں کہ لوگ پیڑ کی چھال کھاتے تھے، درختوں کی پتیاں کھا کر کے پروان چڑھے ہوئے ایک آدمی کو میں نے دیکھا بھی ہے، ہاں بچپن میں آم کی جو بیج ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، میں نے خود اس کی روٹی کھائی ہے، تو ایک کیفیت تھی، آدمی کیا کیا چیزیں کھاتا تھا، آج آپ آم کے بیج کی روٹی تو نہیں کھاتے، لیکن میں نے خود کھائی ہے، اسے بھون کر کے بھی کھایا ہے اور اس کی روٹی بھی کھائی ہے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں چلے جاتے تھے، گھاس کی جو کوپلیں اوپر نکلتی نرم رہتی تھی اس کو چن کے لاتے تھے، تو لا کر کے وہ کھانے میں آسان ہوتا، وہ کھا لیتے۔ آپ فرماتے کسرا کے کھنڈرات میں میں گیا، جانے کے بعد میں نے تلاش کیا کہ لاؤ کوپل مل جائیں، تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے 70 اولیاء اس کے تلاش میں وہاں مصروف، 70 اولیاء مجھ سے پہلے کسرا کے کھنڈرات میں وہ گھاس کی کوپل، میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا، اے اللہ تعالیٰ رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانوں پہ، فرض گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، دولت ہے دوسروں کے لیے، حکومت دوسروں کے لیے، تخت و تاج دوسروں کے لیے، پریشانی بھوک افلاس، حضرتیں
عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 70 اولیاء. اولیاء کون ہوتا ہے؟ وہی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ تیرے ولی ہیں، بھوکے ہیں، انہیں روٹی میسر نہیں ہے، انہیں چاول میسر نہیں ہے. آج دنیا میں آدمی کہتا ہے ہم کھا لیے تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر اچھا کپڑا آ گیا اللہ کا فضل ہے، جو اچھی کار میں چلتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. لیکن عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ارے یہ اللہ کے یہ فضل والے ہیں، انہیں کھانا بھی میسر نہیں لیکن اللہ کی یاد میں مست ہے. یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کے. وہ ڈھونڈ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میری غیرت نے نہ گوارا کیا کہ میں ان سے بھی ڈھونڈوں، انہیں کو ڈھونڈ لینے دو. فرماتے ہیں 20 دن کا بھوکا پیاسا تھا. واپس آیا، ایک انسان مجھے ملا، کہا تمہاری امی جان نے دیکھو کچھ سونا تمہارے لیے بھیجا. پھر کہیں محنت کی ہوگی، مزدوری کی ہوگی. عبد القادر جیلانی کی ماں تھی، بیٹا پڑھنے گیا، بھیج دیا. بھیج دینے کے بعد سونا لے کے آئے. 20 دن کا بھوکا پہلے روٹی کھانے جائے گا. اسی کھنڈ رات میں پہنچے جہاں 70 اولیاء تھے. تو پتا چلا کہ اچھو کا رزق اچھے ہی کھاتے ہیں. اے لوگوں، اگر تم دین کے کام میں اچھے لوگوں کو نہیں خرچ کرو گے، تمہارا پیسہ ڈاکٹر کھائیں گے، وکیل کھائیں گے، پولیس والے کھائیں گے، کورٹ کچہری میں کھائیں گے. لیکن آدمی ادھر دیتے ہوئے شوق سے دے آتا ہے، اور کبھی مولانا کو نذرانہ دینا پڑے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے، اللہ والوں کو دینا پڑے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے. لیکن سنو، جب پاک و طیب کمائی ہوتی ہے، نیک لوگوں کا رزق نیک ہی لوگ کھاتے. آپ لے کے گئے، ان 70 اولیاء کو بلایا. بلانے کے بعد کہا یہ سونا ہے، میری ماں نے بھیجا ہے، یہ لے لیجئے، قبول کر لیجئے، چاہیے روٹی خرید کے لا کے کھا لیجئے. وہ بھی تھے اولیاء کے نام میں سے، بڑے پہنچے تھے. یہ سونا تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط جگہ مل گیا. سونا لایا کہاں سے؟ ابھی تو یہاں کر کے یہ گیا تھا بچہ، گھر ڈھونڈنے کے لیے سونا کہاں سے لایا؟ آپ نے کہا میری ماں نے بھیجا. اچھا ماں نے بھیجا ہے، سمجھ گئے اس کی ماں عابدہ زاہدہ ہوگی، پاک و طیب ہوگا. انہوں نے سونا قبول کر لیا. فرماتے تھوڑا میں نے اپنے لیے لیا، آگے جا کر کے نان بھائی کے دکان سے میں نے اس کی روٹی خریدی. روٹی خرید کے لا لیتے، کھا لیتے. 20 دن کے بھوکے تھے. کہا پھر بھی تنہا کھانا میری غیرت کو گوارا نہ ہوا. میں نے اعلان کیا بغداد میں سارے فقراء جمع ہو جائیں، عبد القادر جیلانی کے ساتھ بیٹھ کے آگے کھانا کھائیں. یہ سرکار کی روحانی اولاد عبد القادر جیلانی ہے، جس کے در کا دنیا کو غلامی پہ فخر ہے اور جس کے در پہ دنیا کھاتی ہے. ہم اور آپ کی سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور آج تک انہیں ہمیں اور آپ کو کھلاتے ہیں. واہ خدا کھڑے